الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پہلا روزہ پہلا درس ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو یہ روزہ مبارک ہو، پہلی نماز بھی مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس میں یہ جو پہلا لفظ ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا، آپ تسبیحات چھوڑ کے اس پہ غور فرمائیے۔ اگر میں یہ کہوں طارق میں نے پانی پیا، پانی دے، تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر میں کہوں طارق بھائی اللہ کی رضا کے لیے پانی پلا دیں، یہ پانی بھی لائیں گے، کھانا بھی لائیں گے، اور بڑی محبت سے فخر بھی محسوس کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنو، اس میں یہی ادب اور محبت چھپا ہوا ہے۔ یہ تسلی ہے کہ روزے کی بات اللہ کن سے کر رہا ہے۔ اس میں ایک اور محبت بھی چھپی ہوئی ہے۔ بچہ کیسا بھی ہو، حالانکہ ہوں جڑے ساڈے کام نے سانو ایمان والا کہنا نہیں چاہیے، سانو ہوں کچھ اور ہی کہنا چاہیے، پر پھر بھی اللہ یا ایھا الذین آمنو ہی فرما رہا ہے، کیونکہ بیٹا کالا کلوٹا ہو اور سارا جہان ان کوڑا منے، ماں کہندی ہے میرا لاڈلا، میرا پتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جیسے بھی ہو تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نا۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ جس کی عزت ہوتی ہے نا دل میں، اس کو بندہ لقب دیتا ہے۔ آپ نہیں کہتے حضرت صاحب، مفتی صاحب، شاہ صاحب، علامہ صاحب، سرکار۔ اللہ پیار، اللہ کے ہاں اس امت کا مقام بڑا ہے، اس لیے اللہ لقب دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم کوئی عام نہیں ہو، میرا تیرا آپ کا ایک تعلق ہے۔ اب کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ بولیے روزے لکھ دیے گئے ہیں او ازل سے۔ اب دیکھو کون کون اس پہ پورا اتر رہا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ دوسری تسلی آ گئی کہ صرف تم پر فرض نہیں ہے کہ تم سمجھو میرے گلے پڑ گیا، نہیں، پہلی قوموں پر بھی روزے آئے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی روزے ہیں، یہودیوں میں بھی روزے ہیں۔ اور تیسری تسلی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ دوائی کھاؤ شوگر ختم، بھویں نہ ہوئے، لکھا تو ہوتا ہے نا، یہ کھاؤ بلڈ پریشر ختم۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھو، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ کون سے متقی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں متقیوں کو دوزخ سے دور کر دوں گا۔ اچھا، روزے کا مطلب سمجھ لیں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے اور آپ کو سارے رمضان مزہ آتا رہے۔ روزہ کہتے ہیں پیارے بھائیوں، الامساک اما تنازع الیہ النفس، کہ نفس چیز کی خواہش پیدا کرے، اس سے رک جانا، اس سے۔ اب سارا دن تین کاموں سے آپ نے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے، اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے۔ تو یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، مگر روزے کی وجہ سے ہم جا سکتے۔ تو پیغام ہے کہ متقی پورے بنو۔ اگر روزے کی وجہ سے حلال عمل چھوڑ دیے ہیں تو جو پہلے بھی حرام ہے، روزے میں بھی حرام ہے، روزے کے بعد بھی حرام ہے، ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑو، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم اور باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی الصوم میں حدیث آ رہی ہے۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر برے عمل نہیں چھوڑتا،
برے کام نہیں چھوڑتا. تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا پھرتا رہے. اصل مقصد ہے گناہ چھوڑنا. اصل مقصد کیا ہے جی؟ اب آئیے چوتھی تسلی، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. حدیث میں آ رہا ہے جس کا رمضان صحیح گزر گیا سارا سال صحیح گزرے گا. تو اس رمضان میں ہم ابھی آپ نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، کہو الحمدللہ. تو یارو گڑ مار لو کہ ساری زندگی جماعت نال ہی پڑھنی ہے. رمضان بے شک گزر جائے گا پر ہم نماز اسی طرح پڑھتے رہیں گے. تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا. آج آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا تو ساری زندگی کہو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. ایام معدودہ. ہمارے ایک مولوی صاحب گزر گئے بیچارے، انہوں نے 6 سال جیل کاٹی ہے. ایم این اے ہوتے تھے پھر بھی جیل میں، ایم پی ہوتے تھے پھر بھی جیل میں، راجپوت برادری کے تھے، جیل میں بیٹھے بیٹھے بھی ایم این اے بن جاتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جیل میں ہوتے ہو تو عید بقرہ عید کیسے گزرتی ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب عید آتی تھی تو بڑی بڑی مونچھوں والے جیل میں روتے تھے، بڑے بڑے تکڑے بندے بیویوں کو یاد کر کے، ماں بہنوں کو. پر میں کہتا تھا کہ اے عید اما عائشہ صدیقہ دا نام، اے عید اما عائشہ صدیقہ دے نام، ابو بکر صدیق دے نام، کیونکہ وہ ایسے مسئلے جی گئے سن نا. انہاں کیا اے عید حضرت علی دے نام، اے حضرت امیر معاویہ دے نام. تو کہتا پھر میں عید والے دن خود جیل میں کھیر پکاتا تھا اور قیدیوں کو کھلاتا تھا، اور وہ سارے رو رہے ہوتے تھے، میں جفیہ ڈال کے کہتا تھا عید مبارک عید مبارک. کیوں کہ وہ کہتا تھا ساری زندگی بھی گزر جائے تو میں کہتا تھا کہ زندگی تھوڑی ہے ختم ہو جائے گی، اصل کام ہے اللہ کا راضی ہونا. مگر یہاں یہ تسلی آ گئی ایام معدودات کہ گنتی کے چند دن ہیں. بولیے جی گنتی کے چند دن ہیں. آج افطاری ہوگی تو ایک دن گیا جی. فمن کان منکم مریضا، اب جو تم میں سے مریض ہے، بولو جو تم میں سے. اب دیکھو بھائی میں شوگر کا مریض ہوں، ابھی میں نے ٹیسٹ کرائے ہیں، پرسوں میرے دل کا بھی نکل آیا ہے، چکر وکر ہیں. تو سارے مریض ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر کون رکھے گا؟ اب یہ جو بہانے خور ہیں، آج کھائیں گے پیئیں گے اور کیا کہیں گے جی مریض ہو، جی بیمار ہے، اور قرآن نے اجازت دی ہے کہ جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے. تو جناب اس قسم سے تو پھر سارا معاشرہ ہی مریض ہے. اصل مریض وہ ہے کہ جس کے روزہ رکھنے سے جان جاتی ہو، روزے کی وجہ سے، روزے کی یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور روزے کی مریض ہو گیا. کرتا ہے نہیں کرتا؟ سوری رات وہ کیا کرتا ہے نائٹ ڈیوٹی، بینک پہ مینیجر ہے، وہ گارڈ ہے، اور وہ پولیس وہ کیا کہتا ہے پیٹرول پمپ پہ گارڈ ہے، اور صبح کہتا ہے میں مریض ہوں، مجھ سے روزہ رکھا جا سکتا؟ تو یہ مریض ہے یا پلیت ہے؟ یہ فیصلہ اور تسی کر لو. آج کل الیکشن ہو گیا نے، ہن کسی نو ملن جاؤ تو کہندے نے جی صاحب دی طبیعت خراب ہے، حالانکہ طبیعت خراب نہیں، نیت خراب ہے. تو بعد ہے نیت کے مریض اور بعد ہے طبیعت کے مریض. ڈاکٹر کہے، اور ڈاکٹر بھی کون سا؟ ایماندار مذہبی ڈاکٹر ہو، مذہبی جس کو اللہ کا بھی خوف ہو، وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری زندگی کی خیر ہے، تو اس کو اجازت ہے. دوسرا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، سفر ہے 48 میل کا. کون سا جی؟ اس وقت سفر کن پر ہوتا تھا؟ خچروں پر، اونٹوں پر، پیدل. اب وہ کیفیت ہے؟ تو سوچ لو بھائی، آج کل سارے ہی مریض ہیں. آپ وزیر آباد جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مریض کی سفر ہو گئے، مسافر ہو گئے. سارے مریض بھی ہیں، سارے مسافر بھی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. فعدۃ من ایام اخر، اگر بعد میں تم صحیح ہو گئے ہو اور سفر کے بعد سفر میں روزے چھوٹے ہیں تو پھر گنتی پوری کرنی پڑے گی. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکے، یعنی جن پر یہ روزے بڑے بھاری ہیں. یہ پہلے حکم تھا
بعد میں ختم ہو گیا، وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو فدیہ دے دیں۔ کیا دے دیں؟ پیارے دوستو، یہ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا اور آپ صحت مند ہو سکتے بھی تو فدیہ ادا کرو۔ فدیہ کیا ہے؟ وہی 2.25 سیر آٹا یا گندم بھی دے سکتے ہو، اور آٹا بھی، اگر اللہ نے تکڑا بنایا ہے تو کھجورا دے چھڑو، کشمش دے چھڑو۔ اور ایک اور بھی فدیہ ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو کسی کو سحری اور افطاری کا خرچہ دے دیں۔ اب کس کو دینا ہے یہ آپ اپنے عالم سے اور مفتی سے مشورہ کریں، وہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بتائے گا۔ ابھی چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں چاہتا ہوں آیت کی سیر آپ کو کرا دوں، کہو سبحان اللہ۔ آیت ذرا مکمل ہو جائے تو فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور اگر تم زیادہ کر دو اپنی خوشی سے، فدیہ زیادہ کر دو اپنی خوشی سے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے ہی رکھو تو روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم میں علم دے اسی سکھڑا ہی نہیں، جمعے چ علم ملتا ہے اسی اذان ٹائم آنا ہے، درس میں علم بیان ہوتا ہے ہم بیٹھیں گے نہیں۔ آج تو آپ بیٹھے، آپ کا شکریہ، کل دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مومنو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر میں، آسمان وہ کیا کہتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت المعمور میں ایک رات میں آیا ہے، آگے پھر سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے۔ ھدی للناس، اور اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، ہدایت ہے اس میں ساری انسانیت کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی۔ وَالْفُرْقَانِ، اور قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے آیا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا جوڑ ہے، تو ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، سب کہو نا بھائی انشاءاللہ۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو تم میں سے دیکھ لے، یعنی جو تم میں سے ماہ رمضان کو پا لے تو اس کو چاہیے فَلْيَصُمْهُ، وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، ہاں جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا، اللہ تو چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کے ارادے رکھتا ہے، بولو تنگی کے ارادے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، بولو گنتی۔ اب یہ تو رویت ہلال والوں پر ہے کہ کب چند چاڑ دینے تے کدو لا دینے، پر جو کہن گے اسی گنتی پوری کریں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ سب سے بڑا اللہ ہے، پھر بھی اس نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ یہ جو آ رہا ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کا مطلب ہے کہ عید والے دن تکبیرات پڑھا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھیں آپ سے یہ میرے بندے میرے متعلق، تو بتا دو کہ انی فانی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، بولو میں تمہارے قریب ہوں۔ ہر دم وچ اللہ، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد یار میں رہنا، چند جھونکے ہیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ میرے بندوں کو بتا دو میں تمہارے قریب ہوں،
उजीब दावत दाई, जब भी तुम मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। उजीब दावत दाई, तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। इदा दान, जब भी दुआ मांगोगे कबूल जरूर करूंगा। पर हम देखते हैं कि अक्सर दुआएं कबूल उसकी क्या वजह है? तो सुनिए हदीस, सरकार दो आलम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कर रजुलु युतीलु सफरा यमुद्दु यदहु इला समाई, कि एक आदमी है सफर में, एक आदमी है भाई, मुसाफिर की दुआ जल्द कबूल होती है ना, ये भी कबूलियत की निशानी है। और वो हाथ उठाता है आसमान की तरफ, या रब्बी अशअस अगयरा, ऐ मेरे रब, दुआ बड़ी करता है, पर हालत क्या है? अगयरा मतअमहु हरामुन, उसका खाना, सारे साथी बोलो ना, मतअमहु हरामुन, उसका खाना हराम है। वह मशरबहु हरामुन, और उसका पीना भी हराम है। वमलबसहु हरामुन, उसके कपड़े भी हराम कमाई के हैं। वह गुज़िया बिल हराम, और घर में जो मुर्गो मुसल्लम पक रहे हैं ना, वो भी सारे हराम की कमाई के हैं। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अब इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? हजूर फरमा रहे हैं इसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। तो बहरहाल फरमाया फल यस्तजीबू ली, मेरे हुक्मों को मानो, वल युमिनु भी, और ईमान लाओ मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो तुम्हें ताकि वो कहीं हिदायत पा जाए। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, शादीशुदा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है हलाल कर दिया गया है माह रमजान की रातों में तुम्हारी बीवियों से मिलना जुलना। मिल जुल ना सको ना तो यह जो रफस आ रहा है ना, उनसे मिलने वाली बातें करना भी जायज़ है। नहीं समझ रहे हो? बाद बंदे कुछ कर नहीं सकते, जुबान का चस्का दे लो ना, उसकी भी इजाज़त है कि जुबान से बातें करो, तब भी गुंजाइश है, और अगर अमल करना चाहो तो तब भी। क्यों? पहले रोज़ा पता कैसे होता था? अगर कोई रोज़ा खोल के सो गया तो अगला शुरू। नहीं समझे हो? अगर कोई रोज़ा रखकर साथी सो गया तो अगला रोज़ा अब उठ के खा भी नहीं सकता और पी भी, और बीवी वाले पासे भी जा सकता। तो इसलिए फिर कुछ साहबा से हो गया जज्बात में, हजरत उमर पाक से भी हो गया। और एक साहबी सारा दिन खेतों में काम करके आए और रोज़ा खोला, आंख लगी, उठे तो बड़ी प्यास थी, बड़ी भूख थी। कहा जी अब तो अगला रोज़ा शुरू हो गया है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवी के लिबास हो। इस पर बड़ा टाइम चाहिए कि मैं इसकी तफसीर करूं, ताकि शादीशुदा को भी पता चले कि खामद क्या है, बीवी क्या है, तो जिन्हों की होनी है उन्होंने भी पता, अगो बोलते नहीं हो की गल, उन्होंने भी लग पता जाए कि बीवी का मकाम क्या है। देखो भाई, ये लिबास के करीब कोई ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा लिबास करीब है। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह चाहता है मियाँ बीवी के करीब रहे, और बीवी मियाँ के कभी करीब रहे। लिबास को पता है मेरे अंदर क्या क्या है, पर उसने छुपा दिया है। तो बीवी वो है जो मियाँ को छुपा के रखे, और मियाँ वो है जो बीवी के ऐब। और साड़ियाँ पहले ट्रेनिंग दे दी नहीं, आ तू माँ नू सारा कुछ दसी, और ऐसी उल्लू दी पट्टी सारा कुछ ही दसदी है कि इन्हों का खाना इंज है, पीना इंज है, भैन नाल इंज सलूक करता फिर, वो सारा कुछ उत्थे दस देंदी है, और ये अपने दोस्तों को बता रहा होता है। बहरहाल ये जायज़ नहीं है। आगे फरमाया अलिम अल्लाहु अन्नकुम, अल्लाह जानता है तुम्हें, कुन तुम तख्तातूना अकुन तुम तख्तानूना अनफुसकुम, कि तुमने ख़यानत की अपने नफ्सों पे। यानी बात साहबा जज्बात में कर बैठे, फिर शादीशुदा थे और जवान भी थे। फताब अलैकुम,
پر اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تمہاری طرف رجوع فرما لیا ہے، تم پر نظر کرم فرمائی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہن کتے کو صحابہ دا دشمن یہی لفظ نہ لے کے آ جائے کہ تختانون انفسکم، کہ صحابہ تو خیانت کرنے والے تھے، پر آگے بھی پڑھو فتاب علیکم، اللہ نے نظر کرم فرما دی، اور کیا فرمایا؟ وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم سب ان سے مل لیا کرو، اپنی بیویوں سے مل لیا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس عصمت میں جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اس سے اولاد بھی مانگو، بولو اولاد بھی، اور روزیاں انشاءاللہ زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ بھی وظیفہ آ گیا نا کہ جنہوں کی اولاد نہیں ہو رہی اور روزیاں ہمت کرن، اللہ کرم ضرور فرمائے گا، کہو انشاءاللہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، یعنی جب تک کہ سحری کا وقت شروع نہ ہو جائے، اور من الفجر، فجر کے وقت، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی افطار تک، ولا تباشروہن، مگر اب بیویوں کے قریب وانتم عاکفون فی المسجد، جب تم اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں، جب تم اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں۔ اب میں مولوی ہوں، چھوٹا سا مفتی بھی ساتھ لگتا ہے میرے، تو لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک نوجوان بیٹھ گیا اعتکاف میں، اور تیسرے دن میں کہنے لگیا شاہ جی، میں کہ ہاں جی، اور پڑھا لکھیا کالج دا یونیورسٹیاں دا پڑھیا منڈا، کہنا جی پچھلے ہفتے میری پچھلے 2 مہینے پہلے میری شادی ہوئی ہے، ہن میں اعتکاف بیٹھ گیا۔ تو میں کیا پھر کہنا ہن کو رستہ کٹو، میں کہ پتر صبر کی رستہ ہے کہ ولا تباشروہن، میں انہوں آیت سنائی، اگو وہ ایڈا پڑھیا لکھیا سی، میں انہوں کہندا تسی یاد کرو نا جدو مسجدہ چ لیٹرینا ادو بندے باہر نہیں سی جاندے حاجت واسطے، میں کیا جا سکتے سی، تو کہندا ہن بھی حاجت ہے، میں کیا پھر بھی تیرا یہ حاجت پوری ہو سکتی، وہ تو پوری ہو سکتی سی، یہ پوری ہو سکتی، آندا جی ادو جو کوئی روٹی نہیں سی لیان دین والا، تو یہ بھی علماء نے اجازت دیتی سی کہ جا کے اعتکاف والا روٹی بھی لیا سکتا ہے، بولو روٹی بھی، تو کہندا ویکھو جی یہ ساریاں ہی تسی رخصتاں ختم کر دیاں، میں کہا جی اسی نہیں کیتیاں، تسی لیٹریناں بنا کے کیتیاں نے، اسی کیتیاں، اور اگر ہوتی بھی تو اسی حد تک ہوتی جس حد تک آپ جانا چاہتے ہیں، اس حد تک ہو سکتی۔ اور پھر ان نوی بیماری آ گئی ہے، میں نے موبائل کٹ کے کہنے لگیا گپ شپ تے لا سکنا، میں کیا گپ شپ لا کے اور پریشان ہوئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ نال گپ شپ لا لے، درود سلام پڑھ لے، دعا کر لے، تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی جانا، کذالک یبین اللہ لہ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، دیکھو اللہ کیسے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لے۔ تو پہلی آیت میں بھی تقوی کی بات تھی، اس آیت میں بھی آخری بات درس کی، اور میرا ٹائم بھی دیکھ لو، آج میں نے پوری پابندی کی ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مولا امام عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیے تقوی کیا ہے، ایھا التقوی، تقوی کیا ہے؟ اب حضرت عمر بھی تو علم کے پہاڑ ہیں، اور یہ بھی بہت اعلیٰ ہستی، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے، جن سے حضور قرآن سنا کرتے تھے۔ اور ابی ابن کعب کہنے لگے میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا کہ تم سے سنوں، تو یہ کہنے لگے اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے فرمایا ہے، تو یہ خوشی سے رونے لگ پڑتے تھے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ ہیں وہ صحابی، حضرت عمر کی عاجزی دیکھیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایھا التقوی، تقوی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کمال کر دیا انہوں نے جواب دینے میں، کہنے لگے حضرت
ادھر بھی کانٹے ہوں اور ادھر بھی، اور ذرا قریب قریب ہوں اور درمیان میں رستہ ہو، آپ کیسے گزریں گے؟ تو فرمایا کہ میں دامن سمیٹ لوں گا کہ میرے کپڑے کہیں کانٹوں میں کیا لگے۔ فذالک التقوی، یہی تو تقوی ہے کہ ہر طرف گناہوں کے بازار ہے، جو دامن بچا کے نکل گیا وہی تو متقی ہے۔ اے نہیں جی وہ کر دیا تے میں کیوں کرنا کرا، یہ تو بڑی بے وقوف والی گل ہے بھئی۔ ایک نو چھاٹ لگی ہے تو تم بھی اتھے ہی انگل دے گا، اتھے تے عقل بڑی کم کر دی ہے۔ ایک کو پانی میں پاؤں رکھنے سے کرنٹ لگا ہے، دوجا آکھے نا کہ جی انہوں لگ گیا تو مینوں کیوں نہیں لگتا، رکھ لا تو تھے، پر اتھے عقل کم کر دی ہے۔ اور میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تو بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آٹا تسی پہائی بھی لیندے ہو تے او کنترا کہندے نے کاٹ، اے میں کہا کاٹ کی بیماری ہے، جو تسی آٹا پیسیا پیسے لے لے اتو پھر کٹ دے ہو 2.5-3 کلو آٹا۔ میں کہا یہ جائز ہے؟ میں کہا تو اتنا بڑا نیک آدمی ہے اور علماء تے بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں جی، کتابہ لے لو، حدیثہ لے لو، تفاسیر لے لو، اور تو وہ کارڈ چھڑدا نہیں، اور مدرسے دے آٹے نو بھی نہیں چھڑدا، اور مولوی صاحب دے نو بھی نہیں چھڑدا۔ تو وہ کہنے لگے جی سارے ہی لیندے نے۔ میں کہا یہ شرعی دلیل ہے، یہ قرآن دی آیت ہے کہ سارے ہی کردے نے؟ وہ جی سارے ہی انج کردے نے، ایسا مت کرو، اے ویکھو اللہ نے کی فرمایا ہے، انہیں رسول نے کی فرمایا ہے، اور صحابہ نے کی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو اس تے عمل کر کے پورا مہینہ کیا پوری زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو جی۔